صرف ایمان بدل سکتا ہے اور کوئی شے نہیں بدل سکتی، کوئی قانون کوئی دستور نہیں بدل سکتا۔ امریکہ میں جا کے دیکھ لیجئے، 200 برس ہو گئے ہیں اس چمڑی کی رنگت کے فرق کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، کیا کامیابی ہو سکی؟ جان لیجئے یہ بہت بڑا انقلابی نعرہ ہے۔ ہماری بڑی مجرمانہ غفلت رہی ہے کہ ہندوستان جیسی سرزمین میں ہم نے کم سے کم 600 برس تک تو پورے ہند پر حکومت کی ہے، لیکن ہم نے وہاں کے ان گرے پڑے طبقات کو بھی اسلام کی دعوت نہیں دی۔ اگر کوئی دعوت ان تک پہنچ گئی ہوتی، کوئی رکاوٹ تھی؟ ڈاکٹر امبیڈکر ایمان لانے کے لیے تیار تھا، انا دورائی ایمان لانے کے لیے تیار تھا، دی ہیرو آف تامل ناڈو۔ آپ سن کر حیران ہوں گے، رکا کس بات پر کہ آخری جھگڑا یہ ہو گیا کہ سنی بنوں کہ شیعہ بنوں۔ یہ ہے وہ چیز۔ انا دورائی کے بارے میں مجھے بتایا گیا جب میں گیا مدراس کہ میلاد کی کوئی محفل کہیں ہو رہی ہے وہ نہیں چھوڑتا تھا، اتنی محبت تھی اسے حضور کے ساتھ۔ اور انا دورائی کا تامل ناڈو میں وہی مقام ہے جو پورے ہندوستان میں گاندھی جی کا ہے۔ بہرحال ہماری غفلتیں ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، ان کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں۔ ہمارے شہنشاہوں نے ارب روپیہ اپنی بیوی کے لیے ایک مقبرہ تیار کرنے پہ لگایا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کا 8واں 7واں عجوبہ تو تیار کر گیا، یہی روپیہ کہیں اگر اسلام کی تبلیغ میں لگا ہوتا، آپ سوچئے بر صغیر کا نقشہ کیا ہوتا۔ یہ کیا انہوں نے۔ بہرحال یہ تو تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہی قصہ پاری نہ را۔ یہ بات اس قبیل کی ہے۔ اس وقت اصل موضوع کی طرف آئی ہے۔ توحید کی ایک کرولری، انقلابی کرولری کیا ہے؟ انسانی مساوات۔ توحید کی دوسری کرولری انسانی حاکمیت کی نفی۔ انسان حاکم کہاں ہو سکتا ہے؟ سب محکوم ہے، حاکم۔ اس میں بھی پھر ایکویلٹی آ گئی دوبارہ۔ تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے۔ کہاں کا حاکم، کہاں کا محکوم؟ کونوا عباد اللہ اخوانا، سب اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ حاکمیت خداوند، غیر اللہ کی حاکمیت شرک ہے، بغاوت ہے، فتنہ ہے، فساد ہے۔ نمبر 3، ملکیت مطلقہ صرف اللہ کے لیے۔ کوئی کسی شے کا مالک مطلق نہیں ہے کہ جو چاہوں کروں میری شے ہے۔ سمجھیے اس بات کو۔ جیسے حاکم مطلق اللہ، ویسے مجازن ہم کہہ دیتے ہیں فلاں شہر کا حاکم تھا، فلاں ملک کا حاکم تھا، یہ مجازی استعمال ہے۔ حقیقتاً حاکم صرف اللہ۔ اسی طرح مجازن کہہ دیتا ہوں میں کہ یہ میں اس کا مالک ہوں، ملکیت حقیقی صرف اللہ کی۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تو کون سی چیز رہ گئی جو میری ہوئی ہے؟ عجیب بات ہے، میں خود اس کا ہوں۔ میرا ہاتھ میرا نہیں کہ جو چاہوں اس سے کر گزروں، میری زبان میری نہیں کہ جو کچھ چاہوں اس سے کہہ دوں، میری آنکھیں میری نہیں ہے کہ جدھر چاہوں ان کو گھماتا پھراتا رہوں۔ ایک مرتبہ اگر اچانک نگاہ پڑ جائے نامحرم پر تو معاف ہوگی، دوسری مرتبہ گئی معافی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت علی سے فرمایا، اے علی پہلی نگاہ جو پڑ جائے جس میں ارادے کو دخل نہیں ہوتا، صرف وہ ہے کہ جو معاف ہے۔ اب دوسری مرتبہ نگاہ جائے گی تو ارادے سے گئی۔ یہ اس آنکھ کا ناجائز استعمال ہے، تمہاری نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔
سیاست کے میدان میں حاکمیت کی بجائے خلافت، اور معاشیات کے میدان میں ملکیت کی بجائے امانت. این امانت چند روزہ نزدماس، در حقیقت مالک ہر شے خداس. اور یہ شعر اس دور کا کسی شاعر کا ہوتا تو آپ کہتے کوئی کمیونزم سے متاثر ہو گیا ہوگا. یہ کس کا شعر ہے؟ این امانت چند روزہ نزدماس، در حقیقت مالک ہر شے خداس. کس کا شعر ہے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا. یہ ہے اصل میں، تفصیل تو ہے، میرے کیسٹس 4 5 5 ان کی تقریریں جو میں نے کی مسجد دارالسلام میں، اسلام کا سیاسی نظام، اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا سماجی نظام، ان کے سیٹس لیجئے، سنیے. ایک ایک بات بتائی ہے جو ان تینوں نظاموں سے متعلق ہے، جو در حقیقت یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایما کی تفسیریں. یہ ایک ہی توحید کا اصول ہے جس نے سماجی سطح پر انسانی مساوات، سیاسی میدان میں حاکمیت خداوندی اور معاشی میدان میں ملکیت تامہ و مطلقہ صرف اللہ کے لیے، یہ 3 اصول دیے. ان کا پرچار ہوگا تو انقلاب اسلامی کا پہلا قدم اٹھے گا. سمجھ گئے میری بات کو؟ اس سے ہٹ کر آپ دعوت کرتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے، نماز کی تلقین کرتے رہیے، آپ اتباع سنت کی تلقین کرتے رہیے، انقلابی عمل شروع نہیں ہوگا. لیکن یہ میں نہیں کہتا کہ ثواب سے خالی ہے یہ کام، ثواب ملے گا. یہ میں نہیں کہتا کہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ بھلائی تو ملے گی جو حضور نے فرمایا. وہ بھی حضرت علی سے خطاب کے فرمایا تھا کہ اے علی، لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ. اگر اللہ تمہارے ذریعے ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو یہ سرخ اونٹوں سے بھی بڑی دولت ہے. یہ اپنی جگہ، اس کی نفی نہیں ہے، لیکن نظام بدلنا، اقامت دین، تکبیر رب، اعلاء کلمت اللہ، اس کی جد و جہد کا آغاز بھی نہیں ہوگا جب تک کہ دین کی ان تعلیمات کی نشر و اشاعت نہیں.